لہٰذا خداوند متعال نے بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس کا دفاع فرمایا اور دو طرح سے اس کو بیان کیا۔ ایک جگہ خداوند متعال قرآن مجید میں اس کو پیغمبر کی تسلی و تشفی اور دلداری کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے حبیب تو اپنے پروردگار کی نعمتوں سے، اس کی مہربانیوں سے دیوانہ نہیں ہے، تجھے ان کی اس الزام تراشی اور ان کی بہتان تراشیوں سے آرزودہ خاطر اور دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، تجھے جو ہے یہ اطمینان رہے کہ تو دیوانہ نہیں بلکہ پیغام ربانی پہنچانے والا ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے حبیب تو اپنے پروردگار کی نعمت و مہربانی سے دیوانہ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر پکارتے تھے، اذیت و آزار دیتے تھے، فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ہمنشین دیوانہ نہیں ہے۔ بھلا دیوانے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھلا دیوانوں کا کلام اس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک عنوان ہے وما صاحبکم بمجنون، ایک بڑا لطیف انداز خداوند متعال نے اختیار کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ وما رسولنا یا وما محمد یا وما نبینا بمجنون، ہمارا نبی یا ہمارا رسول یا ہمارا حبیب یا محمد یہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ یہ جو تمہارا صاحب ہے، جو تمہارا ہمنشین ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ اس کا ایک اشارہ تو یہ اس طرف ہے کہ یہ جو 40 سال تک تمہارے درمیان اس نے زندگی گزاری ہے، بھلا کوئی جو 40 سال تک ایک معاشرے کے درمیان زندگی گزارے، اور ایک پوری عمر کہلاتی ہے 40 سال زندگی گزارنا کسی معاشرے میں، آیا تم نے اس سے کوئی دیوانگی کی چیز دیکھی ہے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت اس سے ظاہر ہوئی جس سے تم اس کو دیوانہ کہو؟ آیا یہ پیغام خدا پہنچانا یہ دیوانگی ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیونکہ اس 40 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے امین اور صادق ہونے کا اس طریقے سے اظہار فرمایا کہ مکہ والے آپ کو اپنی امانتیں سپرد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس اعلان کے ذریعے کہ وما صاحبکم مجنون یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ جو اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا سوچو کہ وہ شخص کہ جس کے پاس تم اپنی امانتیں رکھتے ہو وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی دیوانے کے پاس بھی اپنی امانتیں رکھتا ہے؟ بلکہ دیوانے تو تم خود ہو کہ جو ایک عاقل اور ایک خدا کے نمائندے کو دیوانگی کے ساتھ یاد کر رہے ہو۔ اگر اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہو اور اس کو دیوانہ کہتے ہو تو پس تم خود دیوانے ہو، تم خود مجنون ہو کہ جو اس کو دیوانہ کہہ رہے ہو، کیونکہ دیوانے کے پاس کوئی اپنی امانتیں نہیں رکھواتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف انداز اور ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے دشمن کو اور مخالف کو لاجواب کیا ہے کہ یہ تمہارا مصاحب ہے، تمہارا ہمنشین ہے، جس نے تمہارے درمیان ایک بڑا عرصہ زندگی گزاری ہے، تم اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہو، اس کے باوجود تم اس کو دیوانگی کے لقب سے یاد کرتے ہو، در حقیقت یہ دیوانہ نہیں، دیوانے تم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی دلداری فرماتے ہوئے دو طرح سے آیات نازل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے خداوند متعال نے متعدد آیات میں پیغمبر اکرم کو دلداری کی ہے، حتیٰ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی شرح صدر کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرے پروردگار مجھے شرح صدر عطا کر تاکہ میں اپنے دشمن، اپنے مخالف فرعون کا مقابلہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو دعا کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھا، بلکہ فرما دیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے دل کو وسعت اور شرح نہیں دے دی؟ کیا تیرے دل کو، قلب کو وسیع نہیں کر دیا؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اللہ تعالیٰ کی اس شرح صدر کے نتیجے میں تمام ان مصائب کو کہ جو حضرت پر وارد ہوئے صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ باوجود یہ کیا فرماتے ہیں کہ ما اوذی احد قط ما اوذیت فی اللہ،
کہ کوئی ایک نبی بھی، کوئی ایک شخص بھی اتنا اذیت و آزار نہیں دیا گیا جتنا میں راہ خدا میں اذیت دیا گیا، ما اوذیت فی اللہ، کہ جتنا میں خدا کی راہ میں اذیت و آزار دیا گیا ہوں۔ تو یہ جو پیغمبر اکرم اس قدر اذیت و آزار دیے گئے، ان کو فقط شرح صدر ہی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں کوئی مخاصمانہ یا کوئی معاندانہ پہلو اختیار نہیں کیا، کوئی دشمن کے ساتھ جنگ کی کیفیت اختیار نہیں کی، بلکہ بڑے صبر و تحمل سے اپنے اس الہی پیغام کو مختلف مراحل میں پہنچاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ جب بعثت کے 7ویں سال مشرکین مکہ نے اپنا ایک آخری ہتھ کنڈا، کہ جو استعمار اور استکبار کا آخری ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اقتصادی پابندیاں لگانا، جیسا کہ اس وقت استکبار بزرگ اور شیطان بزرگ امریکہ نے ایران کے خلاف لگائی ہوئی ہیں۔ یہ استعمار اور استکبار کی بہت پرانی جو ہے فطری ایک عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بڑائی اور اپنی حکومت اور اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ اس اقتصادی پابندیوں کی روش اختیار کرتا ہے۔ اس وقت امریکہ نے یہ روش ایران کے خلاف اختیار کی ہے، اور اس وقت مشرکین مکہ نے یہی اقتصادی پابندیوں کی روش حضرت اور ان کے ماننے والوں کے خلاف اختیار کی، کہ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ کوئی بھی پیغمبر اکرم اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا اور نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرے گا، اور اس معاہدے کو باقاعدہ مکتوب شکل میں لکھ کر تمام قبائل نے دستخط کیے اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کسی بھی معاہدے کو لوگوں کے نزدیک قابل احترام اور قابل عمل بنانے کا، کہ دیکھیں یہ معاہدہ جب خانہ خدا پر نصب کیا جا رہا ہے، خانہ کعبہ پر لگایا جا رہا ہے، تو اس کا احترام سب پر واجب ہے، اور کوئی بھی اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ قابل سزا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سرکردگی اور سرپرستی میں شعب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ وہ گھاٹی کہ جو خانہ خدا سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، جسے شعب ابی طالب یا شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس وادی ابو طالب میں جو 3 سال مسلمانوں نے گزارے ہیں، وہ انتہائی قسم پرسی اور انتہائی سختی کے عالم میں گزارے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرنا پڑا ہے۔ بعض اوقات کسی مسلمان کی طرف سے کوئی غذا تہیا کر لی جاتی تھی، یا حضرت ابو طالب اپنے خاص طریقے سے کچھ غذا کا اہتمام فرما لیتے تھے، لیکن 3 سال کے لیے ایک بڑی مدت ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا ایک آسان بات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند متعال نے جب دیکھا کہ مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں یہ وقت گزار چکے ہیں اور امتحان کی یہ گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے، دیمک کے ذریعے، وہ عہد نامہ کہ جو قریش نے لکھا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کیا تھا، اس کو دیمک کے ذریعے صاف کر دیا۔ دیمک نے تمام معاہدے کو چاٹ لیا، سوائے بسمک اللہم جو اوپر ایک عنوان تھا وہ باقی رہ گیا۔ وحی الہی کے ذریعے جب پیغمبر اکرم کو یہ بشارت دی گئی کہ وہ عہد نامہ کہ جو قریش نے لکھا تھا وہ ضائع ہو چکا ہے، اور آپ جناب ابو طالب کے ذریعے سے قریش والوں کو یہ پیغام پہنچائیں، تو یہاں سے ہمیں ایمان ابو طالب کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور ایک نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت کی گفتار پر اس قدر ایمان رکھتے تھے اور اس قدر آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور الہی نمائندہ سمجھتے تھے کہ آپ نے ذرہ برابر بھی اس میں تردید نہیں کی کہ جو جناب ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں کہ وہ پیغام، وہ عہد نامہ کا جو قریش نے لکھا تھا وہ دیمک کے ذریعے کھایا جا چکا ہے اور ضائع ہو چکا ہے،
اور صرف اس پر بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے سرداروں کو جا کر اس کی خبر دی تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں جناب ابو طالب کیونکہ پیغمبر اکرم پر راسخ عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچی نہ ہو تو میں خود اپنے ہاتھ سے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی آپ جانتے تھے کہ یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ جو میرے بھتیجے نے مجھے الہی پیغام پہنچایا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ اب قریش کو مطمئن کرنے کا واحد ایک یہی ذریعہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہ پیغام بالفرض سچا نہیں ہے تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس عہد نامے کو کھولا اور دیکھا تو جناب ابو طالب کی بات صحیح تھی اور وہ عہد نامہ ضائع ہو چکا تھا، صرف بسمک اللہم کا عنوان باقی رہ گیا تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا مظاہرہ کیا اور ان کا یہ عہد نامہ ضائع ہو گیا تو اقتصادی پابندی جو لگائی گئی تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ تو اقتصادی پابندی کا ختم ہونا تھا کہ اب مسلمان تو پہلے سے بہتر طریقے سے دوبارہ زندگی گزارنے لگے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 3 سالوں کی پابندی اور اذیت و آزار کا نقصان اور ضرر یہ ہوا کہ جناب ابو طالب جیسی ہستی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ناز و نعمت کی پلی اور عرب کی ایک مالدار اور سرمایہ دار خاتون تھیں، جب انہوں نے بھی یہ سختی کے ایام گزارے تو جیسے ہی یہ 3 سال کا اقتصادی بائیکاٹ ختم ہوا ہے تو کچھ ہی عرصے بعد یہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بعثت کے 10ویں سال جس کو پیغمبر اکرم نے ان 2 گراں قدر ہستیوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، جدا ہو جانے کی وجہ سے سال عام الحزن کے نام سے یاد کیا۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ تو یہ جو غم کا سال ہے پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما کی یاد میں اس سال کو موسوم کر دیا کہ یہ سال ان دونوں کی وجہ سے غم کا سال ہے۔ پیغمبر اکرم اس کے بعد مختلف مواقع پر اور بالخصوص ایام حج میں اپنا الہی پیغام پہنچاتے رہے، کیونکہ ایام حج وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جو 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ایام حج میں 4 حرام مہینے یعنی رجب، ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان کی حرمت عربوں کے یہاں بھی قابل قبول تھی، اور وہ بھی اس کی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کو اذیت و آزار نہیں پہنچاتے تھے۔